اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا اسی آیت پر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پر روزے فرض کیے گئے اے ایمان والو، جیسے کہ پہلے والوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تقوی تمہیں حاصل ہو۔ تقوی حاصل کرنے کے جو ذریعے ہیں اس میں بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تقوی کی تفصیل اس طور پر کی گئی ہے، کچھ چیزیں حلال ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں۔ یہ واضح ہے، حلال بھی سب کو پتہ ہے، حرام بھی واضح ہے، پتہ ہے، لیکن ان دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں ہیں جو مشکوک ہیں، جس کے حلال ہونے میں یا حرام ہونے میں لوگوں کو شک ہے۔ تو فرمایا گیا ان شک والی چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ حرام چیزوں سے بچنے کا نام تقوی نہیں، حرام چیزوں سے بچنے کا نام تو مسلمان ہے۔ شراب سے بچتا ہے تو پرہیزگار ہے، جھوٹ سے بچتا ہے تو پرہیزگار ہے، نشہ سے بچتا ہے تو پرہیزگار ہے۔ نہیں، یہ تو بچنا اس کے لیے فرض ہے۔ یہ حرام چیزوں سے تو بچنا ضروری ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو شبہ والی ہیں، پتہ نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے، ان چیزوں کو بھی چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ اب ہمارے عادتوں میں سے بہت ساری چیزیں ایسی لگ گئی جس کا احساس ہی نہیں، اور وہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کے وبال کا اندازہ نہیں ہمیں۔ بسا اوقات اس کو نارمل سمجھ کر کے ہم چلتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑی تباہیوں میں ہمارے جسم سے جو ہوتی ہیں، زبان کی تباہی ہے۔ تقوی کے حاصل کرنے میں مین رکاوٹ بن جاتی ہے زبان۔ زبان جتنا کچھ کرتی ہے اتنا دوسرے اعضاء نہیں کرتے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ صبح اٹھتے ہی سارے اعضاء، ہمارے جتنے جسم کے پارٹس ہیں، یہ سب زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ تو اگر سلامت رہی، خاموش رہی تو ہم سب سلامت رہیں گے، اور اگر تو بہک گئی تو مار ہم کو بھی پڑتی ہے۔ زبان سے گالی کسی کو دیا، لیکن کوئی زبان کو نہیں مارتا، دوسری جگہ پڑتی ہے۔ تو زبان کے متعلق یہ کہا گیا کہ اس کی تباہ کاریاں زیادہ ہیں، اور یہیں سے بات آتی ہے اب روزے کی۔ میں آپ کو کہوں، ظاہری طور پر تو ایسا لگتا ہے کہ روزہ رکھوا کر کے منہ کی تمام چیزوں کو بند کر دیا گیا، یعنی کوئی غذا، کوئی پانی اندر نہ جائے۔ جو زبان جس کے چٹخارے لیتی ہے، جس کی لذتیں لیتی ہے، جس کو چکھتی ہے، اس کو روک دیا گیا ہے کہ زبان کے ذریعے سے کوئی بھی چیز اندر نہ جائے، اس کو خاموش رکھنا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے کی کوئی چیز اس سے نہ گزارو۔ تو ظاہری طور پر تو یہ لگتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں سے اس کو روک دیا گیا، تو اور آپ رک بھی جاتے ہیں، بہت اچھا ہے۔ اور کھانے پینے کی شہوتوں سے زبان کو روک تو دیا، لیکن اس کے بعد یہ کچھ دوسری شہوتوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ زبان سے بے حیائی کی باتیں کرنا، گالی دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، اگر اس سے وہ نہ بچ پائی تو پھر کھانے پینے والی چیزوں سے بچنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ زبان کی دو غلاظتیں ہیں، ایک وہ
کھانے پینے کی حرام لذتوں کی طرف سے اگر اس کو دی جائے تو ایک خرابی وہ ہے، اور دوسری وہ ہے کہ اس زبان سے لوگوں کو زخمی کیا گیا ہے تو وہ بڑی غلاظت ہے۔ اس سے اگر نہیں بچ پاتا آدمی تو کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا کر کے کیا فائدہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں ملتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لڑکیوں کی شکایت لائی گئی تھی۔ شکایت کیا؟ فرمائش کہ شام ہونے سے قبل وہ بہت بے چین اور بے قرار تھیں کہ ان کو جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے روزہ لگ گیا۔ 2 لڑکیوں کے بارے میں اجازت مانگا گیا کہ ان کو جلدی افطاری کی اجازت دی جائے، اس لیے کہ ان کا حلق سوکھ گیا اور یہ بے قرار ہیں، بہت تڑپ رہی ہیں بھوک اور پیاس سے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ فلاں فلاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا اور ارشاد فرمایا وہ کیوں بے قرار ہیں؟ انہوں نے تو روزہ رکھا ہی نہیں، وہ تو روزہ رکھی ہی نہیں، وہ دونوں کیوں تڑپ رہی ہیں؟ تو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو روزہ تھیں، روزہ رکھی تھی۔ کہا ان کو بلایا جائے۔ دونوں آئی تو وہ سوکھا چہرہ، نڈھال جسم، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور ان کے سامنے کیا، کہا اس برتن میں اپنے حلق میں انگلی ڈالو اور قے کرو۔ ایک وہ روزہ رکھنے والا جس کا پیٹ سوکھ چکا ہے، الٹی کیا ہے، جو صبح سے شام تک کچھ کھایا ہی نہ ہو تو الٹی کیا کرے گا؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو ان لڑکیوں نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور جیسے ہی قے کرنا شروع کیا الٹی، تو گوشت کے کچے ٹکڑے باہر آنے لگے، تازے تازے ٹکڑے اس برتن میں بھر گئے۔ تو ان لڑکیوں نے دیکھ کر کے واویلا مچایا کہ ہم نے تو گوشت کھایا بھی نہیں تھا، یہ آیا کہاں سے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا فلاں جگہ پر بیٹھ کر تم مومنہ عورتوں کی غیبت نہیں کر رہی تھی، ان کی برائیاں نہیں کر رہی تھی؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا أَيُعِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے کیا وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ عام سی بلا ہو گئی ہے جس کو ہم ہلکے میں لیتے ہیں، عام سی بلا ہے، خاص طور پر عورتوں میں بھی۔ محفلیں سجتی ہیں باضابطہ، اگر ان کا تھوڑا سا خالی وقت مل گیا تو اس خالی وقت کو وہ ساری غیبتوں کے نظر کر دیتی ہیں۔ فلاں بغل کے عورتوں کا کیا حال ہے، فلاں رشتہ دار عورتوں کا کیا حال ہے، ساس کا کیا حال ہے، بہو کا کیا حال ہے، نند کا کیا حال ہے۔ یہ تمام چیزوں کی غیبتوں کے درمیان ان کی پوری محفلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اس زبان کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے تاکہ تقوی حاصل کرو، اور تقوی حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ زبان۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پورے دن بھر ان سے کوئی 2 جملے سن لیتا تو بڑی بات ہوتی، اور آپ اپنے منہ کے اندر کبھی کبھی کنکریاں رکھ لیتے تھے، کوئی کچھ پوچھتا تو منہ کی طرف اشارہ فرماتے کہ منہ میں کچھ ہے۔ تو بات زیادہ نہ کرنے کے لیے آپ، حالانکہ کون سی غلط بات کرنے والے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانشین ہیں، اس کے باوجود اپنی زبان کو بچانے کے لیے پورا پورا دن اپنے منہ کو بند رکھتے۔ اور حکیموں نے یہی فرمایا جو خاموش رہتا ہے اس کی عزت بڑھا دی جاتی ہے، من سکت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان کو پکڑ کر کے بھی فرمایا تھا من یضمن بین لحییہ وبین صدغیہ، من یضمن بین لحییہ وبین صدغیہ اضمن لہ الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں 2 رانوں کے بیچ میں جو تمہارا حصہ ہے شرمگاہ، اور 2 جبڑوں کے بیچ میں جو تمہاری یہ زبان ہے، یہ 2 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لو، حضور فرماتے ہیں میں تمہارے جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔